اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے امیر المومنین کی سیرت طیبہ کے متعلق سلسلہ گفتگو اس مقام پہ پہنچا تھا کہ تمام محققین اور بزرگ اصحاب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امیر المومنین وہ پہلے شخص تھے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور مسجد الحرام میں آپ کی امامت میں اور آپ کی اقتداء میں سب سے پہلے نماز ادا کی، اور متعدد افراد نے امیر المومنین کو حالت نماز میں دیکھا جب آپ پیغمبر کی اقتداء کر رہے تھے۔ عفیف الکندی روایت کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں اپنے اہل و عیال کے لیے کپڑے اور عطر لینے کے لیے مکہ آیا تو عباس کے پاس گیا جو تاجر تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھا، کعبہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور حالت یہ تھی کہ سورج جبین آسمان پہ چمک رہا تھا کہ میری نظر ایک جوان پہ پڑی۔ وہ آیا، اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کیں اور رو بقبلہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بچہ آیا اور اس جوان کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور پھر کچھ دیر بعد ایک خاتون آئیں اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ جوان رکوع کے لیے جھکا تو وہ بچہ اور خاتون بھی اسی کے ساتھ رکوع میں جھک گئے۔ اس جوان نے سر اٹھایا تو وہ دونوں بھی ویسا ہی کرنے لگے، اور اس جوان نے سر سجدے میں رکھا تو وہ بچہ اور خاتون بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یعنی عفیف الکندی کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ لوگ کتنا عظیم اور پیارا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو عباس مجھ سے کہنے لگے تم جانتے ہو کہ یہ جوان کون ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو فرمانے لگے یہ میرا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر عفیف الکندی کہنے لگا کہ جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ تو حضرت عباس نے کہا یہ میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے۔ اور پھر جناب عباس نے پوچھا جانتے ہو کہ یہ خاتون کون ہے؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ تو حضرت عباس نے کہا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ختیجہ ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ میرے بھتیجے حضرت محمد نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، اور اس نے ہی اس دین کا انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اس دین کے اوپر کاربند رہیں۔ خدا کی قسم اس پوری زمین پہ ان تین افراد کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس دین اسلام کے اوپر قائم ہو۔ اس فضیلت کا اعتراف سعد بن ابی وقاص نے بھی کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ کچھ لوگوں کے قریب سے گزر رہے تھے جو ایک سوار کے ارد گرد جمع تھے جو امیر المومنین کے اوپر سب و شتم کر رہا تھا۔ سعد آگے بڑھا اور سعد نے کہا اے علی ابن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کرنے والے، تم کیوں علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہے تھے؟ اور پھر جناب امیر علیہ السلام کی فضیلت میں کچھ قصائد پڑھے اور کہا الم یکن اول من اسلم، الم یکن اول من صلی مع رسول اللہ، الم یکن ازہد الناس، الم یکن ختن رسول اللہ علی ابنتہ، الم یکن صاحب رایت رسول اللہ فی غزواتہ۔ کیا علی وہ پہلا شخص نہیں کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی ہے؟ کیا علی وہ پہلا شخص نہیں جس نے رسول خدا کی اقتداء میں سب سے پہلے نماز پڑھی ہے؟ کیا امت محمد میں علی سے بڑھ کے کوئی زہد و تقوی کا مالک ہے؟ کیا امت محمدی میں کسی کو یہ سعادت نصیب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی دختر فاطمہ سے جس کا عقد کیا ہو؟ کیا علی کی فضیلت کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اور کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ جنگوں اور غزوات میں رسول کے لشکر کا علمبردار علی کے علاوہ بھی کوئی تھا یا نہیں تھا؟
علی ابن ابی طالب کے سعد بن وقاص نے جب یہ فضائل بیان کیے، اس کے بعد اپنا منہ قبلہ کی طرف کیا، ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور کہا اے اللہ، اس شخص نے تیرے ولی کو گالی دی ہے، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے تو اپنی قدرت دکھا دے۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس کا گھوڑا دوڑا، وہ منہ کے بل زمین پہ گرا اور اس کا سر پتھر سے لگا، جس سے اس کا دماغ پھٹ گیا اور وہ وہیں واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طرح دعوت ذوالعشیرہ پہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قریش کو اکٹھا کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلیدی خطاب کیا جس میں یہ فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، انی واللہ ما اعلم شابا فی العرب جاء قومہ بافضل مما قد جئتکم بہ، کہ اے قریش، قسم بخدا میں پورے عرب میں کسی ایسے جوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس اس چیز سے کچھ افضل لایا ہو کہ جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں محمد تمہیں دنیا و آخرت کی خیرات اور بھلائیاں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں۔ وقد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم الیہ، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کی طرف دعوت دوں، اس دین کی طرف دعوت دوں۔ فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، اور تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا اور میرا وزیر بنے گا، اور جو میری مدد کرے گا وہی میرا بھائی، میرا وصی، اور تم میں میرا خلیفہ اور جانشین قرار پائے گا۔ تو کسی نے جواب نہ دیا اور یوں بے حس و حرکت بیٹھے رہے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں کہ گویا وہ بات کریں گے تو یہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اسی اثناء میں امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا، انا یا نبی اللہ اکون وزیرک علیہ، اے اللہ کے نبی، میں اس معاملے میں اور اس کار رسالت میں آپ کا مددگار ثابت ہوں گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے سر اقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو حکم دیا، ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ علی میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور تم میں میرا خلیفہ ہے، لہٰذا تم اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور پھر پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ وہ کفار کے بچوں کا نبی کو پتھر مارنا ہو یا شعب ابی طالب کی سختیاں ہوں، ہجرت کا وقت نازک ہو یا رسول پہ لگائی جانے والی طرح طرح کی تہمتوں سے دفاع کرنا مقصود ہو، حضرت ابو طالب جیسے شفیق باپ کی وفات پرآفات ہو یا جناب خدیجہ جیسی معاون و جانثار زوجہ کا فراق ہو، کوئی غزوہ ہو یا صلح، ہر دور اور ہر لحظہ علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ کا سایہ اور ان کا مددگار بن کے یوں رہے کہ محمد کا ساتھ دیا، اور تا قیام قیامت اگر کوئی دشمن بھی ہو تو وہ علی مولا کا نام اسلام کے بنیادی ارکان اور معماران میں سے نہیں نکال سکتا، اور یہ کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ دین الہی سے علی جیسے مضبوط رکن کو جدا کرے اور نکال دے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امیر المومنین کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔